معزز سامعین السلام علیکم۔ آج میں ایک اور دلچسپ اور سبق آموز حکایت لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ حکایات کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیوز پذیرائی حاصل کر پائیں گی۔ آج میں آپ کو ایک عابد اور ایک چور کا قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ تبریز شہر میں ایک عابد و زاہد شخص رہتا تھا۔ جب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے، یہ عابد شب بیداری کرتا اور عبادت الہی میں مشغول رہتا تھا۔ ایک رات وہ اپنی عبادت میں مشغول تھا کہ ایک چور اس کے پڑوس میں گھس گیا۔ اس عابد نے آہٹ کی آواز سنی تو شور مچا دیا، جسے سن کر پڑوسی جاگ گئے اور اب وہاں چور کا رکنا محال ہو گیا اور وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر وہاں سے بھاگا۔ چور کے جانے کے بعد عابد کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ تو نیکی کی، لیکن اس چور کے رزق کو اس سے دور کر دیا۔ یہ سوچ کر وہ عابد اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کی منزل کا اندازہ کرتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا اور کچھ ہی دیر کی مسافت کے بعد اس چور کو جا لیا۔ چور اسے دیکھ کر ڈر گیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ اس عابد نے چور سے کہا کہ بھائی، تو مجھ سے کیوں ڈرتا ہے؟ میں تو ایک عرصہ سے تجھ جیسے بہادر اور شاذور کی تلاش میں تھا۔ تو میرا ساتھی بن جا، ہم دونوں مل کر چوری کیا کریں گے اور جلد ہی دونوں امیر ہو جائیں گے۔ چور نے اس عابد کی بات سنی تو رک گیا۔ عابد نے کہا کہ اس وقت ایک ٹھکانہ ایسا ہے جس کے متعلق مجھے علم ہے۔ اگر ہم وہاں گئے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ چور نے عابد کی بات سنی تو فوراً رضامند ہو گیا اور عابد اسے گھما پھرا کر اپنے گھر لے گیا اور چور سے کہا کہ تم باہر رکو، میں دیوار پھلانگ کر اندر جاتا ہوں اور جو مال ہاتھ لگا وہ میں باہر پھینکتا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ عابد اپنے گھر گھس گیا اور اس عابد کے گھر میں مال و زر نام کی کوئی شے موجود نہ تھی۔ اس نے اپنے کپڑے اتار کر اس چور کی جانب پھینکے اور پھر چور چور کی آواز لگا دی۔ چور نے جب شور سنا تو وہ بھاگ گیا اور اس عابد نے شکر ادا کیا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح اس چور کی مدد کی۔ حضرت شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت میں ایک عابد اور چور کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ عابد کے پڑوس میں چور آ گیا اور اس نے چور کی آہٹ سن کر شور مچا دیا، جس پر وہ چور بھاگ گیا۔ پھر اس عابد کے دل میں خیال آیا کہ اس نے چور کے رزق کو اس سے دور کر دیا۔ وہ اس چور کے پیچھے بھاگ گیا اور اسے لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنے کپڑے اسے دے کر پھر چور کی آواز لگا دی، جس پر وہ بھاگ نکلا۔ اس عابد نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اس نے چور کی کس طرح مدد کی۔ اس عابد نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اس نے چور کی کس طرح مدد کی۔ یہ حکایت ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ عز و جل کے نیک لوگ ہر شخص کے ساتھ، خواہ وہ نیک ہوں یا برے، نیکی کرتے ہیں اور ان کے اس احسان کی بدولت بے شمار گناہ گار اپنے گناہوں پر نادم ہو کر تائب ہو جاتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ پھول کی خصلت تو خوشبو دینا ہے، پھول کو مسل بھی دیا جائے تو خوشبو دے کر چلا جاتا ہے۔ معزز سامعین، امید ہے آپ کو یہ حکایت بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلی بار کسی اور حکایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام۔